السلام علیکم دوستو، میں ہوں ملک سلیم اور ایک ویڈیو ہے اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے 5th جنریشن وار پہ۔ ویسے تو جنگوں کی تاریخ جو ہے بہت پرانی ہے، لیکن اس وقت میں بھی جو ملک طاقتور ہوتے تھے وہ کمزور ملکوں پہ چڑھائی کرتے تھے۔ ہٹلر کی تاریخ پڑھی ہوگی آپ نے، وہ اس سے پہلے فرانس، پھر جرمنی، پھر جاپان، امریکہ، دوسری جنگ عظیم، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ لیکن جو ہماری ایج کے 30+ کے جنریشن ہے نا، ان کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا سپر پاور امریکہ تھا۔ تو 5th جنریشن وار جو ہے، اس میں عام زبان میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اور ڈرامہ رچانے کے بعد جو کمزور ملک ہوتے ہیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، ملٹری مقاصد اور سیاسی مقاصد اور اپنی طاقت دکھانے کے مقاصد پورے کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ ڈرامہ رچانے کے بعد ایک پوری پلاننگ سے آتے اس ملک کو دھمکی دیا جاتی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ مان لے ان کی شرائط تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس پہ حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے پروپیگنڈا میں ساری دنیا آ جاتی ہے، اور جو طاقتور ملک ہیں ان کا میڈیا تو اور سٹرانگ ہے۔ تو یہی صورتحال ہم نے دیکھی تھی جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا، تو پاکستان کے سابق ISI کے چیف، اللہ پاک ان کو درجات بلند کرے، حمید گل صاحب، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اصل ان کا مقصد تو پاکستان کو کمزور کرنا، اور پاکستان کو کمزور کرنے کا مقصد ہے کہ عالم اسلام کو کمزور کرنا، کیونکہ دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایک طاقتور آرمی، ہارڈ بیٹل، دنیا کی 7ویں بہترین ایئر فورس اور دنیا کے سب سے بہترین پائلٹ اس فوج کے پاس، ایئر فورس کے پاس ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ ویسے تو پنگا نہیں لیا جا سکتا تھا، اوپر سے میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان ماشاءاللہ تیسرے نمبر پہ ہے، اور ایٹمی ٹیکنالوجی میں تو پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے۔ تو اسے آسانی سے اس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے قریبی جو ایئر بیسز سے جو اڈے تھے ان پہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا 9/11 کا۔ 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا افغانستان میں، پھر جنرل مشرف کو انہوں نے یہ کہا یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا پہاڑوں کے دور میں ہم دھکیل دیں گے۔ تو جنرل مشرف نے اسی میں عافیت سمجھی، چلو جو اس کی عقل، لیکن مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف نہیں دینا چاہیے، کوئی اور آپشن چوز کر لینا چاہیے تھا اس کو۔ برگاہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پاکستان کا کتنا نقصان ہوا، $100 بلین سے زیادہ ہماری پاک فوج اور ہماری عوام کا کم و بیش 80-90 ہزار لوگ شہید ہوئے۔ تو یہی سلسلہ جو ابھی چل رہا ہے، اور انڈیا بھی اسی سلسلے میں یہ کام کر رہا ہے۔ انڈیا نے بھی اپنا تاج محل پہ جو حملہ کرایا تھا، اور بمبئی میں، تو پیپل پارٹی کے دور میں تو وہ بھی اسی طرح کی جنگ چاہتا تھا، لیکن ایک ناکامیوں کے بعد انہوں نے ایک اور کام شروع کیا ہے، پراکسی، یعنی کہ افغانستان میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پیسے دے کر اور دوسرے ملکوں میں اپنے لوگ بھیج کر، ایجنٹ بھیج کر ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، بم بلاسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آرمی کے سامنے تو لڑ نہیں سکتے، تو ان کا آخری طریقہ یہی ہوتا ہے۔